شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد
قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مختصر وقت میں جو بات بھی بیان کی جائے، خالق کائنات مالک کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ممکن ہے کہ کل کا دن ماہ رمضان کا ہو، اگر کل نہیں ہوتا تو پرسوں تو پھر انشاءاللہ کنفرم ہے۔ رمضان اپنی خیر و برکت لے کر کے، اللہ کی رحمتوں کو لے کر کے ہماری بخشش کے لیے آ رہا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ تیاری کریں۔ رمضان مہمان آ رہا ہے تو فرض بنتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، میزبان مہمان کے آنے سے پہلے تیاری کر کے رکھے اپنی میزبانی کے لیے، مہمان نوازی کے لیے۔ اور یہ قسمت کے ساتھ ہے، آپ ذرا نظر دہرائیں، پچھلے سال کتنے ہی احباب، کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ سحری و افطاری میں موجود ہوتے تھے، اس سال وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور اگلے سال ہمارا بھی پتہ نہیں ہے ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگلا سال تو بہت دور کی بات ہے، ابھی ایک دن باقی ہے، پتہ نہیں کل کا دن ہمیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، رمضان کے مہینے کو ہم نے پانا ہے یا نہیں پانا۔ میں دعا کرتا ہوں درد دل سے ذرا آمین کہنا۔ اللہ، اگر ہمارا آج کا دن زندگی کا آخری دن ہے تو اللہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں ایک دن اور دے دے تاکہ ہم رمضان کا مہینہ پا لیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان میں وفات پاتا ہے اللہ اپنے اس بندے سے حساب نہیں لیتا ہے، اس سے حساب نہیں لیا جاتا جو رمضان میں لقمہ اجل بن جاتا ہے، خالق حقیقی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ اگر موت لکھی دی ہے تو پھر رمضان نہیں دینا۔ تو رمضان کی آمد ہے، بہار و رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے، تو میرے بھائی ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تیاری کیا ہے کہ اپنی زندگی میں سے ہر اس عمل کو نکال دیں جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے، ہر وہ عادت اپنی ختم کریں
جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہے۔ لوگ یہ سوال تو کرتے ہیں کہ جی وضو کے وقت غرارہ کرتے ہوئے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ جی مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ جی غسل کرتے ہوئے غرارے کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ غیبت اور چغلی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بے ایمانی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ دھوکہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ملاوٹ والا سامان بیچنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ناقص پھل نیچے رکھ کے اور خوبصورت پھل اوپر رکھ کے سجا کے رکھا ہو اور جب کوئی خریدنے آئے نیچے سے ناقص پھل اس کو دے کر کے بیچا جائے اور دھوکہ کیا جائے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ سوال کوئی نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے تو تیاری کی جا رہی ہے، سامان ذخیرہ کیا جا رہا ہے، سامان بچایا جا رہا ہے۔ آپ مارکیٹوں میں دیکھیں فروٹ کم نظر آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ لوگ جمع کر رہے ہیں کہ اب سستا خریدیں گے، رمضان میں مہنگا بیچیں گے۔ یہ سوال کوئی نہیں کرتا کہ سستا سامان خرید کر کے رمضان میں مہنگا کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ رشتہ داروں سے ناراضگی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ میرے ایمان سے بتاؤ کبھی کسی نے یہ سوال کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں کرتا۔ ہائے ہائے لوگوں، اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اعمال کو سیدھا کریں۔ رمضان کی فیض و برکات کا فائدہ تبھی ہوگا اور رمضان کی فیض و برکات کو تبھی اپنے دامن میں سمیٹ سکیں گے جب اپنا دامن صاف ہوگا۔ میں تو اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ چیز آپ کی جتنی مرضی اچھی ہو، جتنی مرضی صاف ہو، اس کو اگر گندے برتن میں ڈالیں گے تو وہ صاف، بولو تو صحیح، نہیں رہے گی، وہ گندی ہو جائے گی۔ جب اپنا دل اور اپنا دامن صاف نہیں ہے تو رمضان کی برکات کیا اثرات چھوڑے گی تمہاری طبیعت کے اوپر؟ میرے بھائی، ابھی بھی ایک دن باقی ہے، اپنے آپ کو تیار کرو اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بہت بڑا گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ ہے اپنے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کا بغض رکھنا، کینہ رکھنا۔ بغض ہوتا ہے کسی بھائی کے بارے میں برائی سوچنا، اور کینہ ہوتا ہے اس برائی کے مطابق اس کو نقصان پہنچانا۔ بغض و کینہ اگر دل میں ہے، اللہ اکبر، تیرے اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ، مل کر کے بولو صلی اللہ، مل کر کے پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیٹا انس، ایک بات یاد رکھنا، ایک عمل کر لینا اگر تم کر سکو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ حکم فرمائیے کون سا عمل کرنے کا مجھے فرما رہے ہیں؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انس یاد رکھنا، اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیشہ صاف رکھنا، اپنے دل میں کبھی بغض نہ رکھنا۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔
میرا محبوب حکم دے رہا ہے، فرمایا اپنے دل میں کسی کے بارے بغض نہ رکھنا، اور اگلی بات جو فرمائی میرے محبوب نے، فرمایا انس یاد رکھنا یہ بغض نہ رکھنے والی جو عادت ہے یہ تیرے محبوب نبی کی عظیم و شان سنت ہے۔ اب میرے نبی کا تو ہر عمل ہی سنت ہے، امامہ پہنا ہوا ہے یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، سرما ڈالنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، سفید لباس پہننا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ سنت تو ساری اور ساری ہی میرے محبوب کی سنت عظیم ہیں، لیکن میرا نبی اس اپنی سنت کو اپنی زبان مبارک سے فرما رہا ہے، زبان نبوت سے میرا نبی فرما رہا ہے، فرمایا انس بیٹا اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیشہ صاف رکھنا میری عظیم و شان سنت ہے۔ لیکن یہ بہت کم ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے، کسی کو نہیں دیکھنا، کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں، اپنا اپنا دل ٹٹولو، اپنا اپنا دل جھانکو، اور دیکھو میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض و کینہ حسد تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو صاف کرو، رمضان آ رہا ہے، اپنے دل کو صاف کرو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا، اگر زیادہ ناراضگی کرے گا اس کے عمل اللہ کے ہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ اب دیکھو ہم نے رشتہ داریاں توڑی تو نہیں ہوئی، رمضان آ رہا ہے بھائی، اگر رشتہ داروں کو ناراض کیا ہوا ہے تو جمعہ پڑھ کے جا کے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ لینا، بیٹھ جانا اس کے پاس اور کہنا بھائی مجھے معاف کر دے، قطع تعلق کی تھی معاف کر دے، صلح کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی قطع تعلق کی اگر کی ہوئی ہے تو یاد رکھو رمضان کی فیض و برکات دعا سے نہ رکھو، رشتہ داروں کو جوڑو، اگر دوست و احباب ناراض ہیں تو صلح کر لو، ان سے دوستی دوبارہ بنا لو، رشتہ داروں سے صلح کر لو، تعلق جوڑ لو، اپنے دل کو صاف کر لو، لوگوں رمضان آ رہا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ محبوب کائنات علیہ السلام سے سوال کیا گیا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے ذرا بتائیے کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہو مسلمان اور بزدل ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس صحابی نے دوبارہ سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ مسلمان کیا کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو مومن مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے، بڑی بات نہیں۔ تیسرا سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے؟ توجہ کرنا، میرے نبی اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، جتنے سوالوں کے جواب دیے میرے محبوب نے اسی طرح ٹیک لگا کے دیے، لیکن جیسے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے نبی نے یکدم ٹیک چھوڑی اور فرمایا ہو مومن اور ہو جھوٹا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن جھوٹا بولو تو صحیح، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث جوڑتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کیا ایک میان میں 2 تلواریں جا سکتی ہیں؟ آپ بتاؤ جا سکتی؟ بولو تو صحیح، غصے میں بیٹھے ہو بولو تو صحیح، مانا پچھلے جمعے نہیں آیا لیکن ناراض ہونا نہ ہو، بولو نہیں جا سکتی۔ یہاں ایک جراب میں 2 پاؤں نہیں جاتے، 2 میان، ایک میان میں 2 تلواریں کیسے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا ایک میان میں 2 تلواریں آ سکتی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس انداز سے ایک میان میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی، اسی طریقے سے ایک دل میں 2 چیزیں نہیں آ سکتی۔ اگر دل میں ایمان ہے تو جھوٹ نہیں آ سکتا، اور اگر دل میں جھوٹ ہے تو جان لو ایمان نہیں آ سکتا۔ دل میں جھوٹ ہے تو ایمان، اب ہم نے اپنا دل چیک کرنا ہے کہ ہمارے دل میں جھوٹ ہے کہ ایمان ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولنے والے ہیں تو پھر سمجھ لو ایمان والے نہیں ہیں، پکے بے ایمان۔
اور اگر دل میں جھوٹ نہیں ہے تو پھر سمجھ لو ایمان کی دولت موجود ہے۔ اللہ ہمارے دل میں جھوٹ نکال کر کے ایمان والی دولت کو پر فرما دے، بولو آمین۔ جھوٹ سے بھی بچو، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، رب کا قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالق کائنات نے فرمایا ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو مومن کہلانے والو، فرمایا کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پہ روزوں کو فرض کر دیا ہے، تم پہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا صرف تم پہ نہیں کیے، تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں اللہ نے ان پر بھی اسی طریقے سے روزوں کو فرض کر دیا تھا۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ دنیا کا نظام بنانے سے پہلے اس رمضان کا یہ جو مہینہ، اس کا نام جو رمضان ہے اللہ نے خود منتخب فرمایا ہے۔ باقی جو مہینے جن کے نام ہیں وہ عرب لوگوں نے اپنے سے بنائے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ سارے جو نام ہیں یہ عربوں نے خود بنائے ہیں، لیکن رمضان کا نام اللہ نے خود منتخب کیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہے اللہ کو اس مہینے سے کہ اللہ نے اس کا نام خود رکھا ہے، سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں تم پہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تم روزے رکھو، اور یہ نہ سوچنا کہ تم پہ کوئی بوجھ ہے، یہ نہ سوچنا کہ اللہ تم سے روزے رکھوا کر کے کوئی مال جمع کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ساری کائنات اللہ سے اپنی اپنی مرضی کے مطابق رزق مانگے، اپنی اپنی مرضی کے مطابق دولت مانگے، اپنی اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہے اللہ سے مانگ لے، اللہ اپنے بندے کو اس کی مرضی کے مطابق عطا کر دے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ ایک چڑیا سمندر کے کنارے سے اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ بھر لے۔ فرمایا سمندر میں تو پانی کے قطرے کی کمی آ گئی، پر اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آیا کرتی۔ اللہ کے خزانے میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی، پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ کیوں تم سے روزے رکھواتا ہے؟ کیوں رکھوانا چاہتا ہے؟ کیوں حکم دے رہا ہے؟ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لعلکم تتقون۔ قرآن سے محبت کرنے والا ذرا پھر گونج پیدا کرو سبحان اللہ۔ یہ داد میں اپنے لیے نہیں مانگتا، میں رب کے قرآن کے لیے مانگتا ہوں۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں داد مانگوں؟ میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے داد دو؟ میں اپنے لیے تو داد مانگتا ہی نہیں، جب قرآن پڑھوں تو سبحان اللہ مانگتا ہوں، قرآن کے لیے داد مانگتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا مقصد یہ ہے، وجہ یہ ہے روزہ رکھوانے کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اچھا کیسے ہم متقی ہوں گے؟ ذرا روزہ رکھا ہو، اچھا ہر عبادت ایسی ہے کہ لوگوں کی نظر میں ہوتی ہے،
مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگ ہماری نماز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر زکوٰۃ دیں گے تو لوگ زکوٰۃ بھی دیکھ رہے ہیں، حج کریں گے تو لوگ حج بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ دیکھے تو ہم خود جا کے بتاتے ہیں میں حج میں چل رہا ہے، ہاں اشتہار بھی چھپوا دیتے ہیں، دعوت نامے میں دیتے ہیں میں حج میں چل رہا ہوں۔ ساری عبادات ایسی ہیں کہ جن کا وجود ظاہر ہے، روزہ ایک واحد عبادت ہے جس کا وجود ظاہر نہیں ہوتا، اس کا تعلق انسان اور اس کے رب کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ کسی کو دیکھ کے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ روزے دار ہے کہ روزے دار نہیں، اس کی عبادت کا وجود نظر میں نہیں آتا۔ اور یہی وجہ ہے ایک انسان روزہ رکھے ہوئے بند کمرے کے اندر بھی پانی نہیں پیتا، بند کمرے کے اندر بھی کھانا نہیں کھاتا، بھئی کیوں نہیں کھاتا؟ کہتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی مقصد ہوتا ہے، بھئی چھپ کر کے پانی پی لے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ وہ کہتا ہے بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے میں پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، چھپ کر کے بھی کھانا پینا استعمال نہیں کرتا، حلال چیزیں بھی اپنے اوپر روزے کی حالت میں حرام کیے ہوئے ہوتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا کہ میرا اللہ مجھے، بولو تو صحیح، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی اللہ تو تجھے سمجھانا چاہتا ہے، جیسے رمضان میں روزہ رکھ کر کے پانی نہیں پیتا، روزہ رکھ کر کے کھانا نہیں کھاتا، یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خالق نے فرمایا یہ تو تمہاری عادت بنانا چاہتا ہوں، جیسے رمضان میں تم روزہ رکھ کر کے کھانا پینا استعمال نہیں کرتے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں اسی طریقے سے چاہتا ہوں تیری پوری زندگی ایسی ہو جائے تو جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولنے لگے تو دل میں خیال آئے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ملاوٹ نہ کرے، ملاوٹ کرتے ہوئے دل میں خیال آئے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لوگوں سے دھوکہ نہ کرے، دھوکہ کرتے ہوئے دل میں خیال آئے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، ظلم کرتے ہوئے دل میں خیال آئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تو عادت بنانا چاہتا ہے اللہ۔ فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا اس لیے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تمہیں اپنے رب اور اپنے اللہ کی پہچان ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ رمضان تو اللہ کا مہمان آیا ہے۔ تیرے علاقے میں کچھ بولی یوں بھی بولوں، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ نا یار سنیے، تم تو بڑے بازروق لوگ ہو، رمضان کی استقبال اور اتنی ہولی آواز، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا گونجتا نہ ہو جائے، اے ماہ رمضان اے رب کی مہمان، تیرا آنا رکھیں گے روزے، بولو انشاءاللہ، رکھیں گے روزے، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے۔ کیوں بھائی ہم ایمان والے بھی ہیں؟ بولو انشاءاللہ، تو قرآن والے بھی ہیں، اس لیے ہمیں انتظار بھی ہے۔ یقین کریں محدثین رمضان جب گزر جاتا تھا نا تو 6 مہینے تک تو یہی دعا کرتے رہتے تھے، اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما، اور پھر اگلے 5 ماہ یہ دعا کرتے رہتے تھے، اللہ ہمیں رمضان دوبارہ عطا فرما۔
منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے، تو پیارا رب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تیرا آنا ہو اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمتوں کا خزینہ ہے، تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمتوں کا خزینہ ہے، تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمتوں کا خزینہ ہے۔ کیوں؟ جڑ جائیں گے گناہ، جڑ جائیں گے، جس کا ایمان ہے وہ بولے، جڑ جائیں گے گناہ، جڑ جائیں گے گناہ، بنیں گی نیکیاں، تیرا آنا ہو اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تیری ہر رات، تیری ہر رات، تیری ہر رات، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے۔ کیوں؟ تجھ میں آیا، تجھ میں آیا، تجھ میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا اے ماہ رمضان، اے رب کی مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا کائنات کو فرمائے، میرے نبی نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له غفر له غفر له غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ترجمہ بتاؤں گا تو سنیو، خوشی سے جھوم جاؤ گے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس انسان نے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گئے، ہمارا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اپنے بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی اس کی دنیا میں پیدائش ہوئی ہے، وہی میں پیدا ہوا ہے، جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ہمارا غفر له ما تقدم من ذنبی، میں اپنے بندے کے گناہوں کو ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں، یہ ہے روزے کی فضیلت۔ اور رات کے قیام کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جس سے ہم بڑی سستی کر جاتے ہیں، بڑی سستی کر جاتے ہیں، عشاء پڑھی اور دوڑ گئے، یا رمضان میں 1 2 3 دن تو ماشاءاللہ مسجد میں رونق لگی ہوتی ہے،
جگہ نہیں ملتی قدم رکھنے کے لیے. پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ کہاں پہ سمائیں گے, کہاں صف بنائیں گے. کوئی 2-3 دن 4 دن تو ماشاءاللہ بہار لگی ہوتی ہے, پھر 5ویں 6ٹھے دن آدھی صف کم ہوئی, پھر آدھی کم ہو گئی, پھر آدھی کم ہو گئی. کوئی 15-20 رمضان کے بعد وہی بیچارے نمازی رہ جاتے ہیں جو روٹین کے نمازی ہوتے ہیں. تو میرے بھائی ایسا نہیں کرنا. یہ رمضان زندگی میں بار بار نہیں آتا. نمازیں بھی ساری پڑھو, قیام بھی سارا کرو. اللہ کی قسم رمضان تو ایسے ہے جیسے نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے. اس میں تو نیکیوں کی سیل لگا دی اللہ نے. اور نیکیوں کی سیل کیسے ہے؟ ہر نیکی کا ثواب فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں. عام نماز پڑھی فرشتے نے ثواب لکھا, زکات دی فرشتے نے اس کا ثواب لکھا جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, نیکی کا عمل کیا فرشتے نے اس کا ثواب لکھا. ہر نیکی کا ثواب فرشتہ لکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب روزہ لکھنے کی باری آتی ہے خالق فرماتا ہے فرشتوں سائڈ پر ہو جاؤ, یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے, اس کا ثواب میں خود ہی عطا کروں. اس کا اتنا ثواب ہے کہ فرشتے لکھنے سے قاصر ہیں, فرشتے نہیں لکھ سکتے. فرمایا میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے, میں جانا تو میرا بندہ جانے. سبحان اللہ, اس کا ثواب میں خود ہی لکھوں گا. اور دوسری ایک اور حدیث سماعت فرما لیں. محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم روزےدار کو, روزہ رکھنے والے کو فرحتان, 2 خوشیاں ملتی ہیں. اللہ روزےدار کو 2 خوشیاں عطا کرتا ہے. ایک خوشی اس کو تب ملتی ہے جب سارا دن روزہ رکھ کر کے شام کو افطاری کرتا ہے, افطاری کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک خوشی اس کو افطاری کے وقت حاصل ہوتی ہے. فرمایا دوسری خوشی کل قیامت کے روز لکھو دوسری خوشی اس کو تب ملے گی, دوسری خوشی تب حاصل کرے گا جب قیامت کے روز یہ روزے رکھنے کی وجہ سے اپنے اللہ کا دیدار کرے گا. اللہ کا دیدار کرے گا. کیوں بھائی سارے مشتاق ہو نا اللہ کی دیدار کے؟ بولو تو صحیح. ایڈی ہولی تو نہیں نا دیدار ملنا رب دا, کیوں بھائی سارے چاہتے ہو اللہ کا دیدار. فرمایا روزے دار کو یہ 2 خوشیاں ملتی ہیں. اور اللہ کے دیدار کے بارے میں حدیث میرے ذہن میں آئی. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی جنت میں خوشیاں کر رہے ہوں گے, موجیں کر رہے ہوں گے. اللہ اپنے بندوں سے فرمائے گا میرے بندو میں نے تم سے جو جو وعدے کیے پورے کر دیے ہیں. اللہ کے بندے کہیں گے انشاءاللہ. ہم کہیں گے, بولو انشاءاللہ, بولو تو صحیح. ہم کہیں گے اللہ ہاں تو نے جتنے وعدے کیے تھے سارے پورے ہو گئے. اللہ کہے گا ساری نعمتیں جتنے کا وعدہ کیا تھا مل گئی ہیں؟ جی اللہ ساری مل گئی ہیں. اللہ فرمائے گا ایک نعمت رہتی ہے. خالی کہے گا ایک نعمت رہتی ہے. جب وہ نعمت عطا کروں گا تم جنت کی ساری نعمتیں بھول جاؤ گے. ہم حیران ہو جائیں گے, ہم کہیں گے اللہ وہ کون سی نعمت ہے جس نعمت کے ملنے سے یہ ساری بھول جائیں گی؟ حور و غلمان بھول جائیں گے, دودھ شہد کی نہریں بھول جائیں گی, سونے چاندی کے بنے محلات بھول جائیں گے. وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ جلدی سے عطا فرما. انسان تو جلد باز ہے نا, یہ کہتا جو چیز ملنی ہے جلدی سے مل جائے. ہم کہیں گے اللہ جلدی عطا فرما. اللہ اپنے اور ہمارے درمیان میں سے سارے پردے ہٹا کر کے اپنا دیدار عطا فرما دے. اور وہ اللہ کا دیدار جب ملے گا تو ہم جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے, اللہ کا دیدار ہی کرتے رہ جائیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ تو دنیا اتنی خوبصورت ہمیں لگتی ہے, اس کو بنانے والا رب خود کتنا خوبصورت ہوگا. آہا لوگوں یہ 2 نعمتیں 2 خوشیاں ملتی ہیں, ایک افطاری کے وقت روزہ دار کو اور دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت روزہ دار کو. تبھی تو خالق کی کائنات نے فرمایا اللہ اکبر کا قرآن ہے, فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
پھر بولو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا اس لیے میرا بندہ متقی ہو جائے، پوری دنیا سے کٹ کر کے بس میرا ہی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ السلام ایک دن ممبر پر تشریف لائے۔ آپ نے ممبر کے پہلے درجے پہ جب اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ دوسرے درجے پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے اس طرح آمین آمین پہلے نہیں کہا، یہ روٹین سے ہٹ کر عمل ہے۔ تو حضور بیان فرمائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آقا کائنات نے فرمایا میرے صحابہ جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امین آئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جو بندہ اپنی جوانی میں اپنی صحت یابی کی زندگی میں اپنے والدین کو پائے اور پھر ان کی خدمت نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، ہلاکت۔ میرے محبوب نے فرمایا آمین، ہونی چاہیے اس پہ ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا میں نے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جو انسان آپ کا نام سنے اور نام سن کر کے آپ پر درود نہ بھیجے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے ہلاکت۔ میرے محبوب نے فرمایا آمین، اس پر ہلاکت ہونی ہی چاہیے۔ فرمایا میں نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ، جو انسان رمضان کا مہینہ پائے اور صحت یابی بھی ہو، بیمار بھی نہ ہو اور وہ روزے نہ رکھے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے ہلاکت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آمین، اس بدبخت انسان پر بھی اللہ کی ہلاکت ہونی چاہیے۔ ہم یہاں بیماری کا مطلب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ چلو اگر بیمار ہو تو روزہ چلو نہ رکھو، لیکن بیماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہلکا سے سر میں درد ہوا تو روزہ چھوڑ دیا، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی تو روزہ چھوڑ دیا۔ صرف اس بیماری میں روزہ چھوڑو کہ جس میں جان کا خطرہ ہو، کہ میں زندہ نہ رہ پاؤں گا، اگر روزہ رکھوں گا تو جان نکل جائے گی، صرف اس صورت میں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ ہم یہاں چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، جی گرمی بڑی ہے، جی پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، جی میں بیمار رہتا ہوں جی۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا جو انسان رمضان کا مہینہ پائے اور رو رو کر کے اللہ کو نہ منائے، اس انسان سے بڑھ کر کے بد نصیب اور بدبخت انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ جو رمضان پا کر کے بھی اللہ کو نہیں مناتا، رمضان پا کر کے بھی آنسو نہیں بہاتا، رمضان پا کر کے بھی اللہ کو راضی نہیں کرتا۔ اور فرمایا جو انسان رمضان کو پا کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اپنے اللہ کو منا لیتا ہے، فرمایا اس انسان سے بڑھ کر کے خوش نصیب انسان ہی کوئی اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو خوش نصیبوں میں شمار کر دے، بولو نا آمین۔ اللہ اکبر۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان جو لفظ ہے نا، آخری بات سنو، رمضان کا مطلب ہے جلا دینے والا، جلا دینے والا۔ اور رمضان کے مہینے میں جب کوئی روزہ دار روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہ جل جاتے ہیں۔ اور جب آخری رات رمضان کی ہوتی ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پہلے دن اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کو لے کر کے آ رہا ہے۔ اپنے دل کو بھی صاف کرو، اپنی نظر کو صاف کرو، اپنی زبان کو صاف کرو، اپنے آپ کو دھوکے سے بچاؤ، فریب فرار سے بچاؤ، چغلی غیبت حسد کینہ بغض سے بچاؤ۔ اگر رشتہ داریاں توڑی ہیں تو صلح کر لو، کوئی دوست ناراض ہے تو صلح کرو، کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو اسے صلح کرو، اسے مناؤ، تعلق چھوڑ دو، ہر گناہ کو اپنے دل سے نکال دو۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ، ابھی جو اس دروازے میں سے آئے گا نا، ابھی جو اس دروازے میں سے آئے گا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ بولو تو صحیح، پھر بولو۔ صحابہ کی ٹک ٹکی بن گئی، کون خوش نصیب آئے گا یہاں سے، دیکھنے لگ گئے۔ اتنے نے ایک بوڑھے سے صحابی
جوتا ہاتھ میں پکڑا، وضو کیا ہوا، پانی کے قطرے گر رہے، وہ مسجد میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. اگلا دن پھر ہوا، حضور نے فرمایا آج جو اس دروازے سے گزرے گا نا اس کو جنت کی بشارت ہے. پھر وہی صحابی. تیسرا دن ہوا، آپ نے پھر فرمایا اس دروازے سے جو گزرے گا اس کو جنت کی بشارت ہے. پھر وہی صحابی داخل ہوئے. ایک صحابی ہے تو کہے تو میں تیرا مہمان بن جاؤں، کچھ دن کے لیے رہوں تیرے پاس. کوئی بات نہیں، رہو بھائی، رات رہو، کوئی بات نہیں. اب دل میں خیال تو تھا کہ ان کا عمل دیکھو کرتے کیا ہے، جس وجہ سے ان کو جنت کی بشارت ملی ہے، ان کا عمل کیا ہے. اب رات کو کہاں نیند آنی تھی، تجسس میں لیٹے ہیں، کپڑا منہ میں چادر لی، اس میں سے سراغ کیا کہ دیکھوں یہ رات کو ہو سکتا ہے کوئی عبادت کرتے ہوں. جب دیکھا تو کوئی عبادت نہیں، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، آئے اور آرام سے سو گئے اور فجر کے وقت ہی اٹھے. بڑے حیران ہوئے کہ عمل تو کوئی نہیں. اچھا چلو اگلے دن پھر دیکھ لیتے ہیں. دوسرے دن پھر دیکھا کوئی عمل نظر نہ آیا. تیسرے دن پھر دیکھا کوئی عمل نظر نہ آیا. آخر رہا نہ گیا، کہا میرے بھائی اپنے بھائیوں کو صاف رکھتا ہوں، میرے بھائی یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. اگر اس صحابی کو جنت کی بشارت اس عمل پہ ملی ہے تو آج ہم عمل کریں گے تو یقینی طور پہ ہمارے لیے بھی وہ جنت کی بشارت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.